بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم واقية كواقية البنين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز صدر جلسہ دامت برکاتہ، معزز حضرات علماء کرام، حفاظ نظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، اس وقت دنیا میں دو طرح کی محنت بڑی تیزی سے چل رہی ہے. ایک محنت ہے جو ظاہر کو بگاڑنے کی اور ظاہر کو بدلنے کی، ظاہر میں فساد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک محنت ہے باطن کو بگاڑنے کی، باطن میں فساد لانے کی اور باطن کو تباہ کرنے کی چل رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو محنت اہل حق کی چلتی ہے وہ باطن اور ظاہر ان دونوں کو سدھار کر صحیح رخ پہ لانا ہے. اور یہ دونوں ایک ہی نوٹ کے دو چہرے ہیں. اگر آپ نوٹ لے کر دکان میں چلیں اور یہ نوٹ کو آپ دکان میں چلانا چاہیں، اس کے ذریعے سے کچھ خریدنا چاہیں، اور ایک طرف نوٹ کا بہترین نقشہ ہو، دوسری طرف نوٹ بگڑا ہوا ہو، تو دکاندار اس کو نہیں لے گا، اس سے آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ملے گی. 2000 کی نوٹ بھی لے کر جائیں تو آپ 1 روپے کی چاکلیٹ نہیں خرید سکتے. کیوں نہیں؟ ایک طرف سو پکا ہے، دوسری طرف ٹکا ہے. پکا ہوگا تو دونوں طرف ہوگا، نقشہ ہوگا تو دونوں طرف ہوگا، صحیح رہے گا تو دونوں طرف رہے گا. ایسا نہیں کہ ایک طرف پکا اور ایک طرف ٹھیکا، ایک طرف صحیح اور ایک طرف غلط، ایک طرف درست اور ایک طرف بالکل خراب.
ایک طرف قابل قبول، دوسری طرف ناقابل قبول. یہ کرنسی دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں چلی. اسی طرح ہمارے اکابر کہتے ہیں اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک لوگوں کی طرح بنا دے. تو دونوں ظاہر بناؤ باطن بنانے کی نیت سے، اور باطن بناؤ ظاہر کے حق ہونے کی نیت سے اور ظاہر کے سچ ہونے کی نیت سے. کہ ایسا نہ ہو ظاہر تو صلحاء کی باطن خبیثوں کی، باطن خبیثوں کی ظاہر صلحاء کی، اور اس کا برعکس ہو گیا باطن صلحاء کی اور ظاہر خبیثوں کی. یہ بھی اسلام میں برداشت نہیں. حضور علیہ السلام دونوں کی نگرانی کرتے تھے، دل کی بھی نگرانی کرتے تھے، ظاہر کی بھی نگرانی کرتے تھے. یہاں تک کہ بالوں کا معائنہ کرتے تھے، کپڑوں کا معائنہ کرتے تھے، راہ پوچھا کرتے تھے گھر میں کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، تعلقات کیسے چل رہے ہیں. اور بلا کر حضور ڈانٹتے بھی تھے. اور آپ نے فرمایا الیس عندک، کیا تیرے پاس نہیں ہے فلاں 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 چیز کو گنوایا آپ نے. انہوں نے فرمایا ہے. جب ہے تو وہ چیز استعمال کرتے کیوں نہیں؟ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدی. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کا اثر بندے پر ظاہر ہو. آپ نے فرمایا من کان له شعر فلیکرمہ. بال ہے بال کا احترام کرو. بال کا احترام، تیل لگانا، کنگھی کرنا، ایسا نہیں بال پراگن دے. داڑھی ایک حی علی الصلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح کی طرف، بیچ میں قد قامت الصلاۃ، اور سیڈا میں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا نہیں. داڑھی ہو تو ڈھنگ سے ہو، بال ہو تو ڈھنگ کے ہو، کھال ہو اس کی حفاظت کرو. چال ہے تو چال پر نگرانی. آپ نے فرمایا لا تمشی بنعل واحد. یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک چپل پہن کر، ایک چپل پہن کر مت چلا کرو. لا تمشی بنعل واحد. چال پر نظر، بال پر نظر، کان پر نظر. مجھے سرساروں سے ڈر ہے. جلدی جلدی بات کرنے والے جو بات کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے فرمایا ایسی بات مت کرو. بات کرو تو کیسی کرو؟ ایسی کرو جیسے سمجھ میں آئے. خود حضور کی سنت بتائی حدیث میں اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم. کوئی بھی جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو اس جملے کو جب اس کی اہمیت کے مطابق تین مرتبہ دہراتے، یہاں تک کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، یہاں تک کہ وہ بات دل میں بیٹھ جائے، یہاں تک کہ وہ بات عقل میں بس جائے. اب کیا کریں؟ کھانے پر نگرانی. کل بیمینک کل مما یلیک. او بھائی کیسا کھا رہے ہو؟ کھانا کھا رہے ہو بسم اللہ پڑھا تم نے؟ اب دیکھیے جیسا ختم ہوگا کھانا کھائیے، ہنگامہ، لگاتے گھومڑی، ایسا محسوس ہوگا میلے میں کھانا کھا رہے ہیں.
کھانے کو ڈھک نہیں, کھانا گرا رہے ہیں, کوئی احساس نہیں. ہر دانے کا اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا. دانا گرا رہے ہیں اور اس کا کوئی احساس نہیں, آرام سے گرا رہے ہیں. اور گرانے والا شان سمجھتا ہے, شان ہے وہ. مستقبل کی رسوائی ہے, مستقبل کی تباہی ہے, مستقبل کی خرابی ہے. اگر کھانے کے اندر آدمی بے حرمتی کرے, یہ آگے چل کر آدمی بہت پچھتائے گا اسی کھانے کے لیے. دانے دانے کو اللہ ترسا دیں گے, اللہ حفاظت فرما. دانے دانے کو اللہ ترسا دیں گے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت مرکز میں حضرت حیات الصحابہ تحریر فرما رہے تھے, ایک جماعت آئی اور کھانا کھانے لگی, اور ایسا بے ڈھنگا کھانا کھا رہی ہے جیسے ہم مرمرے ترو کرتے ہیں منہ کی طرف میں, کوئی مکسچر وغیرہ ہو تو یہ ترو کرتے ہیں, اس طرح ترو, گول میں ترو کرے, جیسا فٹ بال میں گول ترو کرتے نہیں, والی بال میں گول میں, فٹ بال میں گول, اسی طریقے سے منہ کو گول بنا دیا اس نے, یوں ترو کر رہا ہے. آدھا کھانا منہ میں, آدھا کھانا نیچے. خدمت گزاروں کو بڑی تکلیف ہوئی, بڑا گرا گزرا. سیدھے آئے حضرت کے پاس, کہنے لگے حضرت یہ لوگ ایسے لوگوں کو آپ نے بلایا, ان کے اندر انسانیت ہی نہیں, ایسا کھانا کھا رہے ہیں جیسے جانور چارہ چرتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے بالٹی میں اگر اس کے لیے ہم کچھ رکھیں تو آدھا بالٹی میں اور آدھا نیچے رہتا نہیں رہتا, آدھا نیچے پڑا رہتا ہے. اس طرح کھانے حضور. حضرت نے فرمایا ارے کہاں ہے وہ, کہا جو مطبخ میں دسترخوان پر. حضرت اٹھے سیدھے چلے. لوگوں نے یہ سوچا حضرت خوب ڈانٹتے ہوں گے جا کر, ارے نہ خود تمہیں رتی بھی عقل نہیں ہے, ایسا کھانا کھایا جاتا ہے بے ڈھنگا طریقے سے, کوئی مرمت نہیں, کوئی طریقہ نہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ان کا تصور یہ تھا حضرت جا کر ڈانٹیں گے, حضرت جا کر کہیں گے. حضرت نے کچھ نہیں کیا, سیدھا حضرت جب تشریف لے گئے تو لوگ پورے کے پورے دیکھ رہے تھے, حضرت جا رہے, حضرت جا رہے, حضرت جا رہے, کہاں جا رہے. دیکھا تو حضرت سیدھے گئے دسترخوان پر بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر آپ نے پورا نیچے پڑا ہوا کھانا ایک جگہ پر جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد خود کھانا شروع کیا. یہ دعوت, خود کھانا شروع کیا. اور جب کھانا شروع کیا تو تمام ساتھی میں بیٹھ کر چن کے وہ بھی کھانا شروع کر دیا. فارغ ہونے کے بعد سیدھے حضرت چلے گئے, اپنے کام میں لگ گئے. دوسرا وقت کھانے کا آیا تو حضرت نے پوچھا, ہاں بھائی بتاؤ ساتھی کھانے سے فارغ ہو گئے؟ کہا جی حضرت ہو گئے. مجھے جا کر ذرا ان کا جائزہ لے کر آنا, کیسا کھانا کھائے ہیں. جا کر جائزہ لیا, ایک دانہ بھی نیچے نہیں, بالکل صاف سنت طریقے پر بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے کھانا کھایا. تب حضرت کے ساتھیوں کو جوڑ کر یوں کہا, باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں, باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں, عمل سے عمل وجود میں آتا ہے. تم باتیں کرو گے وہ بھی باتیں کریں گے, یہ باتیں کریں گے وہ بھی باتیں کریں گے, باتیں سے باتیں, باتوں سے باتیں, باتوں سے باتیں. اور عمل کرو گے تو عمل وجود میں آئے گا. باتیں یہ کافی نہیں ہے. دیکھا خالی باتا جیبا میں ہاتھا, کیا مطلب؟ باتوں رہتے ہیں, سجے میں ہاتھا لیتے ہیں, خالی باتا.
بعض لوگوں کے پینٹا میں 4 سوراخ، ہاتھا دال 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 کو پینٹ کے جوڑا میں سوراخ جاتی میں ڈالے تو اس کا انگلی اندر چلی جائے گی. وہ کئی کچھ سوراخ نہیں کر اللہ کو معلوم، ان کو پوچھا ہے کہ سوراخ ڈال لیں، کس علت سے ڈالے، کس مقصد سے ڈالے، بہت ساری علتیں ہوتی ہیں. اور جب میں ہاتھ ڈال تو سوراخ ڈال دیتی، اسی لیے خالی باتاں جب میں ہاتھا. تو یہ جو خالی بات ہے، دلدار سے دلدار ملے ہوئی 2 باتیں، گدھوں سے گدھے ملے ہوئی 2 لاتیں. یہ ہوتا ہے خالی بات، یہ کافی نہیں. حضرت فرمایا باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، عمل سے عمل وجود میں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے بھئی یہ دائی ہے، ہاں دائی ہے، دیکھ رہا ہے دائی کو، آڑے ٹیڑے نہیں. آڑا ٹیڑا ہوتا ہے دائی. دائی ہر عمل میں وہ نمونہ ہوتا ہے. کھانے میں دائی نمونہ، بیٹھنے میں دائی نمونہ، لباس میں دائی نمونہ، چہرے میں دائی نمونہ، چال میں دائی نمونہ، کام میں دائی نمونہ، احوال میں دائی نمونہ، اطوار میں دائی نمونہ، اخلاق میں دائی نمونہ، خلوت میں دائی نمونہ، جلوت میں دائی نمونہ، شوہر ہونے میں دائی نمونہ، بیٹا ہونے میں دائی نمونہ، پیشوا ہونے میں دائی نمونہ، تابعدار ہونے میں دائی نمونہ، عامل ہونے میں دائی نمونہ، قاری ہونے میں دائی نمونہ. ہر چیز میں دائی نمونہ ہوتا ہے سنتوں کا. مولانا یوسف علی فرمایا کرتے تھے ارے بھائی دعوت جب سنت کے ساتھ ہوتی ہے تب ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. دعوت ہے سنت نہیں ہے، داعی ہے سنت نہیں، سلام نہیں. اگر یہ میرے ساتھ جماعت میں گیا میں اسی کو سلام کروں گا، السلام علیکم وسلم، پھر اس کے باوجود اسے سلام نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے کون کی مجھے کیا دوسرے کو بھی سلام کروں تو میرا سلام میں بیکار کروں، میں کیوں کروں؟ آپ دیکھ لیجیے انجانے کو سلام کرنے کا رواج ہی نہیں. میں ایک مرتبہ ٹریفک میں کھڑا ہوا تھا، کوئی میرے پاس مسلمان ہے اور سارے ہمارے ایریا مسلمانوں کا تو مسلمان کرتے ہیں. میں نے سلام کیا السلام علیکم، فوراً ہیلمٹ نکال دو، کون بھائی کون تمہیں؟ میں نظام الدین ہوں. کون نظام الدین؟ بولو کون نظام الدین؟ بھائی میں نظام الدین ہوں، سادہ سیدھا انسان. نظام الدین نہیں سلام کرنا اس کو ایسا سلام کرنا، سلام کرے. تو لوگ کیا ہے سلام صرف ان کے کرنے کے عادی ہو گئے جن کا تعلق ہوتا ہے. انجان لوگوں کو سلام کرنے کے عادی ہی نہیں. تو جس وجہ سے سلام کرتے ہیں حیرت میں پڑتے ہیں. کون آپ نے آئے دیکھ سکا ہے نا، کون ذرا ہیلمٹ نکالو، ذرا ماسک نکالو. یہ حالانکہ جنتیوں کی پہلی علامت جنتی سلام کرنے والے ہوتے ہیں. افشوا السلام بینکم، حضور نے اس وقت فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف. ارے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو سب کو سلام کر. تیرا کام سلام کرنا. سلام سلامتی کی دعا ہے، اور جب تک سلامتی کی دعا آپس میں دیتے نہیں رہو گے دنیا میں سلامتی نہیں آئے گی. یاد رکھنا، جھنڈے ہلانے سے سلامتی نہیں آئے گی، خود اپنے آپ کے نعرے سے سلامتی نہیں آئے گی. سلامتی آئے گی اس اعمال سلامتی سے جو اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کر گئے. وہ اعمال سلامتی. وہ زمانہ یاد کرو جس جگہ سے سرکار کو نکالا اسی جگہ پر جب اللہ نے دوبارہ پہنچایا فاتح بنا کر فتح مکہ کے موقع پر لوگ حیرت میں پڑ گئے. یہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے. لیکن حضور نے اس وقت اپنا دریا دلی کا مظاہرہ فرمایا. کس کا؟ دریا دلی کا مظاہرہ، رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ.
شافع محشر ہونے کا مظاہرہ، سراپا رحمت ہونے کا مظاہرہ، سراپا سلامتی کا پیغام پیغمبر ہونے کا مظاہرہ، ایسا پیارا آپ نے اعلان فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو قدر جو اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، لیکن ہمارا قابل دعوت کی پہلی سیڑھی سلام ہے، سلام سے ہماری دعوت شروع ہوتی ہے، اور جو سلام چھوڑ دے وہ دعوت کہاں سے؟ آج سے شروع کریں گے سلام انشاءاللہ۔ بیگم کو بھی سلام کرو، وہ بھی ہماری امت ایک فرد ہے نا نہیں؟ اب سلام کریں شروع کرو گے بیگم کو، تمہاری ماں بولے گی کیا ہے جو لوگ بہت سلام مارنا گھبراؤ نہیں۔ کون سا بیان سن پایا کہ ماٹی میں گیا، جو لوگ کا غلام نہیں کھانا، زندگی میں سلام 40 سال سے سلام نہیں کرے سو میرا شیر، 40 سال سے اپنی عزت کو نہیں چھوڑا، اپنی انانیت کو نہیں چھوڑا، اپنے بڑپن کو نہیں چھوڑا، اپنے تکبر کو نہیں چھوڑا، میرا شیر آج کیا ہو گیا؟ لیڈر بن کو سلام کرنا، کوئی کلایا کرونا، جو لوگ غلام بنانا، جو لوگ تعمیر کو بھی سلام کرو۔ یہ ہماری کمی، عورتوں کو دین نہ سمجھانا یہ ہماری کمی۔ ابھی آتے آتے پوچھتا ہوا آیا میں کتنے لوگ چلے لگائے ہوئے ہوں گے، گنتی جو بتائے وہ قابل اطمینان نہیں، کتنے لوگ اشارہ لگائے ہوئے ہوں گے، جو گنتی بتائے وہ قابل اطمینان نہیں، تو پتا چلا مستورات کا کام کمزور ہے۔ اور یاد رکھنا تمہارے اندر دین دہلیز تک، مستورات کے اندر دین گھر کے ایک ایک فرد تک۔ وہ کھانا بنائے گی درود پڑھتے ہوئے، کھانا بنائے گی ذکر کرتے ہوئے، کھانا بنائے گی تلاوت کرتے ہوئے، وہ کپڑے دھوئے گی اللہ کی یاد کرتے ہوئے۔ اس وقت جو کپڑا تم پہنو گے وہ کپڑا پہنتے ہی کپڑا تمہیں حرام کاری سے روک دے گا۔ ذکر کرتے ہوئے دھوئے ہوئے کپڑے ہیں وہ، فکر کرتے ہوئے دھوئے ہوئے کپڑے ہیں وہ، ذکر کرتے ہوئے پکایا ہوا کھانا ہے۔ حضرت قاری صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ کبھی غیر کے ہاتھ سے بنایا ہوا کھانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے جو اللہ کا نافرمان ہو، نافرمان کے ہاتھوں کے کھانا کھانے سے نافرمانی پیدا ہوتی ہے۔ ضرورت نہیں یہ نافرمانوں کا کھانا کھلایا کرو، فرما بردار مسلمانوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھلایا کرو۔ تو ہم چاہتے ہیں نیک بننا، تو ہماری بیوی کو نیک بنائیں گے تب تو نیک رہیں گے۔ نیک بننا الگ، نیک بنے رہنا الگ۔ چلے سے واپس حسن بصری بن کر آتے ہیں، چلے سے واپس حسن بصری بن کر آتے ہیں، یہ چلے کے بعد فرعون بن کر دکھتے ہیں۔ کیا دیکھیں چہرہ دیکھے تو فرعون کو سکا ہو گیا ہے، نہیں مولانا تو داڑھی ایسی تھی نا، اور ہماری بیگم بولے ضرورت ہے ٹریم کریے تھی، ٹریم کر کو یہاں لاکھوں خوش کے کٹی رکھ لیا۔ فرعون کی داڑھی 30 ہو، کتنی تھی فرعون کی داڑھی؟ اتنی چھنچ، خشکے پر چٹنی میں وہ چٹنی کے اوپر ایک کپ فرعون لگا لیا تھا، سونے کا کپ، وہ کپ لگایا کرتا تھا فرعون کی داڑھی نہیں اڑاتا تھا، پوری داڑھی۔ اب جب پوری داڑھی نکالتے ہیں انہیں کیا اللہ فرعون کی داڑھی پوری نہیں اڑاتا تھا، داڑھی رکھتا تھا یہاں سے یہاں تک کپ، اور اس میں سونے کا کور۔ کیا بھائی تمہیں حسن بصری سے کرتے تھے نا جی، کہاں پکڑی اللہ ہمارے محلے میں ولی آ گئے نا، ولی آ گئے نا، ولی آ گئے نا، ملو بھی ہمارے ولی سے ملو بھی، ہمارے ولی سے ملو بھی، تو ولی نہ ملے بھی اس کو وہ کتنے پیریڈ کے وہاں جو ریچارج کر لے کر آئے ولی ملا ملائے تھے،
وہ خالی 20 دن کی چھٹی. 20 دن میں ریچارج ختم ہوتے ہی یہ اللہ ہوتی. اللہ حفاظت. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی. بولے یہ تو بیویاں تمہارے سنا آج بھی وہ دور سے بول رہے تھے تمہیں ویڈیو میں دکھایا نا مجھے. کیا بول رہے تھے؟ کیا بول رہے تھے؟ یہ لینا نہیں بنائے شکرنا. ارے بھائی یہ جو طریقہ ہو رہا ہے طریقہ فوراً ٹوپی بدل گئی, لباس بدل گیا, چہرہ بدل گیا. یہ بیویوں کی اصرار پر ہوتا ہے. ہمارے سامنے اقرار, بیوی کے پاس اصرار, یہاں اقرار ہی اقرار. نہیں مولانا کریں گے, نہیں مولانا کریں گے, یہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اقرار ہی اقرار, اقرار ہی اقرار. وہاں جانے کے بعد کیا ہوا مداؤ دیکھیں تو ہمارے چچا کو دیکھے جگہ دکھ رہی تمہیں تو فوراً سے غصہ کیا چچا تمہارا دیکھو تو کچھ کیا ہوگا تمہیں منا لوگ کو کلین اب کیسا میں تمہارے سے کہتے کلو کی نہیں تمہیں کسی سے میرا چہرہ تمہارا چہرہ کیسا دعا کریں گے انشاءاللہ دعا کریں گے. یہ بیویوں کو وقت نہیں نکالنے کا نتیجہ. اگر عورتیں وقت لگائیں گی اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے اس بندی پر. میرے بھائیوں سے کیا بتاؤں, ہم لوگوں کو قریب لوگوں کی کارگزاری نہیں مانگی. ایک اللہ کی بندی جس کا ہاتھ میں انتقال ہوا اور ہم اس کے جنازے پر بھی گئے اور اس بندی کے تعزیت میں بھی گئے تھے. عجیب کارگزاری سنائی مولانا ہمارے والدہ محترمہ اتنی پابند اتنی پابند اتنی پابند. 7 سال پہلے ہمارے والد کا انتقال. جب انتقال ہوا مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھ لیے, پھر اس کے بعد مہمان آتے گئے, دیدار کرتے گئے, ہجوم ہو گیا تو میری والدہ کی عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. تو ہماری والدہ رات کو 11 بجے 11:30 بجے وضو کیے. وضو کرنے کے بعد مصلی میں گئے اور اللہ کے سامنے تکبیر باندھ کر کھڑی ہوئی. بہت دیر تک 1.5-2 گھنٹے نماز ہی میں رہی. پردہ تھا, مصلی چھوٹا گھر ہے, چھوٹا سا مصلی میں نماز میں لگی رہی اور اتنی نماز میں لگی رہی, اتنی نماز پڑھتی رہی. ہم بار بار پردہ ہٹاتے جھانکتے امی کیا کر رہی, امی کیا کر رہی, امی کیا کر رہی. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم جا کر جھانک کر دیکھے تو فضائل اعمال پڑھ رہی تھی. چند دنوں کے بعد جب ماں بحال ہوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے, ہم نے پوچھا امی کیوں 3-3 گھنٹے کھیلا نہیں کیا کر لیتے تھے؟ نہیں باپ میں جماعت میں وعدہ کری تھی میں کبھی بھی تعلیم نہیں چھوڑوں گی, میں ہمارے گھر کی تعلیم نہیں چھوڑوں گی, تلاوت نہیں چھوڑوں گی, نماز نہیں چھوڑوں گی. مجھے وہ بات یاد آ گئی. اس لیے بیٹھ کر جو ہمارا گھر کا معمول تھا آدھا گھنٹہ تعلیم کرنا وہ میں اکیلی بیٹھ کر پڑھی. وہ بات بچوں کو یاد آئی جب ماں کا جنازہ گھر سے نکلا بوقت عشاء اور تدفین سے فارغ ہو کر آئے 11 بجے. اس وقت میں بیٹے نے یہ کارگزاری سنائی ماں کی روتے ہوئے. پھر کہا آج ماں کا جنازہ اٹھ گیا, آج بھی ہمارے گھر میں تعلیم نہیں رکے گی. سب کو بٹھایا, 2 گھنٹے تعلیم کیے رات 1 بجے تک اور 1 بجے کے بعد قرآن پڑھے, قرآن کے بعد ذکر کیے, ذکر کے بعد تہجد پڑھے, تہجد کے بعد فجر پڑھے, فجر کے بعد تہجد جلسہ, اس کے بعد لوگ آرام کیے. یہ ہے داعی کا گھرانہ, یہ ہے داعی کا گھرانہ. تمہارے زندہ رہتے ہوئے تمہارے گھر میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے, کیا خواب تمہارے مرنے کے بعد تعلیم ہوگی؟ شرم آنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو داعی کہنے کے لیے. انہیں میری دعوت کا ساتھی
یہ سورت دعوت کے ساتھ نہیں. سورہ فاتحہ ڈھنگ نہیں, سورہ اخلاص ڈھنگ سے سیکھے نہیں, 10 سورتیں ڈھنگ سے بول سکتی کیا وہ نہیں. دعوت کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب نے فرما کے تھے ہمارا کام طلب پیدا کرنا ہے اور طلب پیدا فرما کر مطلوب تک پہنچا دینا ہے. تیرا مطلوب کیا؟ حضرت میرا قرآن درست ہو جائے. آؤ بھائی حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کے قرآن درست ہو. تیرا مطلب کیا؟ مجھے میں جاہل ہوں, مجھے کچھ مسائل معلوم ہو جائے. آؤ بھائی علماء کے پاس بیٹھ کر مسائل سیکھ. تیرا مطلب کیا؟ حضرت میں آ کر اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتا ہوں, حافظ بنانا چاہتا ہوں. ارے میں سیدھا وسیعۃ العلوم حاضر ہے, یہاں آ کر بچوں کو داخل کرا اور تیرے بچوں کے علماء کا سلسلہ جاری کر. کتنے جاہل کی اولاد عالم مفتی محدث بن گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھیوں کا دل بہت بڑا ہے, وہ چند ہیں, میری وہ ہے الحمدللہ. میں بھی دائی کی اولاد ہوں, یہ بھی دائی کی اولاد ہے, یہ بھی دائی کی اولاد ہے. ہم سب دعوت کی برکت سے مدارس میں گئے, مدارس میں پڑھے, مدارس میں اللہ رب العزت نے منزل تک پہنچایا اور دعوت میں بھی چل رہے ہیں, درس و تدریس میں بھی چل رہے ہیں. یہ سب دعوت کی برکت ہے, ہم اس کا انکار کبھی نہیں کرتے, نہ کریں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ویسے اللہ کے اور اللہ کا شکر تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں. میرے والد بھی الحمدللہ اب بخاری پڑھ رہے ہیں, وہ بھی طالب علم ہے. جلالین بھی پڑھ لیے, مشکات بھی پڑھ لیے, اب بخاری پڑھ رہے ہیں. آئیے دکھاتا ہوں میرے پاس سے بخاری کتنی دور تک وہ بخاری میں پہنچے ہیں, آپ دیکھ لیجیے. ہمارے پاس علم محدود, 10 سورے 11واں سورہ یاد کرنا جائز نہیں ہے, جائز نہیں. 10 سورے گرا 36 سال سے وہ 10 سورے. یہ جنازہ اٹھے تو کیا جواب دینا سو بولو. مولانا پروفیسر نادر علی خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے رحمان جی کی بات میں, ارے بھائی روزانہ معمول بنا لو یہ آیت یاد کرنے کا. قرآن اس میں اٹھاتے یاسین شریف, اللہ کو حاضر ناظر کو بولو یاسین شریف کتنے لوگ پڑھنی ہم نے سوچو. انفرادی اعمال جس وقت کمزور ہوں گے اجتماعی عمل میں ضرور اثر پڑے گا. اجتماعی اعمال پر اگر استقامت چاہتے ہو انفرادی اعمال پابندی سے کیا کرو. بار بار بولتے ہیں انفرادی اعمال پابندی کرو, انفرادی اعمال پابندی کرو, انفرادی اعمال پابندی کرو, انفرادی اعمال پابندی کرو. اللہ کے فضل سے پابند کیوں مولانا, کیا کی پابندی؟ صبح اللہ کے فضل سے ناشتہ کر لیتا ہوں, انفرادی عمل لو, اس کی انفرادی عمل لو. ستیہ ناش کر دیا ملاقات ہوئی تو یہاں کیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. بنگلور میں اب حال میں جتنے جوڑ ہوئے تمام جوڑوں میں بولا اپنے گشت کے آداب میں اضافہ کرو, موبائل بند. گشت کے آداب میں اضافہ کرو. بھائی موبائل لے کر گشت پہ نہیں جائیں گے, اگر لے کر جائیں گے موبائل بند کر کے جائیں گے. ارے سن رہے ہو نہیں؟ تمام مسجدوں میں گشت ہوتا نہیں ہوتا. کیسا گشت ہوتا؟ فوراً جاتے ہی گشت دعا چل رہی ہے, سکرات کی آواز نہیں یہاں سے گاتے ہوگا. اچھا جی ٹھیک ہے, سنو جی رات وقت خود بھی دے دیتا ہوں جی. آمین ذرا پیار سے کرو, آمین. یہ دعا کا حال, کون سی دعا کا حال؟ گشت میں جانے سے دعا کریں نہیں, اللہ کو حاضر رکھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھو. ایسا کر رہے نہیں کر رہے. ارے بولو بھائی, نہیں کر رہے. بہت سوچنا تھے وہ تمہیں جانتا نہیں, جانتا 30 سال ہو گئے دعوت میں چلتے چلتے. کتنے سال چلو بنی اسرائیل
کھڑا پڑ گیا, پیجامہ پڑ گیا, بال تو گم ہو گیا. اس کا اثر بنی اسرائیل مسجد والوں کو بولتی ہے جنبو مساجدکم صبیانکم. حدیث پاک میں جو ہے بچوں کو کبھی بھی مسجد کو مت لایا کرو. لاؤ بچے کیا ہوگا, یہ ہوگا. وہی رفتار بے نظیر جو پہلے تھی وہ ابھی ہے. تو کریں انشاءاللہ بھائی. اب ملاقات جیسے یہ خود مل کے کرتا ہوں پر نظر یہاں تو پتہ نہیں کیا خطبی ملتی ہے ہمارے یہاں ناٹک کام میں. خطبی حضرت کی نظر میں خالی بیگم کا تقاضا یاد ہے, دین کا تقاضا بھول گئے. خطبی تلاش کرے تو کرے ریسٹ میں ریسٹ ہو رہا ہے خطبی کے ڈیوے سے. کیا کاروبار ہے آپ کا سامنے دکھ رہا ہے کیا کاروبار, یہ کاروبار سامنے کیا بزنس ہے, کتنا بزنس ہو خطبی بزنس ہے. اللہ کی خطبی برکت ہے. ہم تشکیل والے تشکیل ہے. اس سے مولانا یوسف علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ایک نظر گشت میں جا کر ایک نظر دنیاوی اشیاء پر لچائی ہوئی پڑ جائے, جماعت کو واپس لے کر آ جاؤ. کیوں؟ وہ گشت سے ہدایت نہیں ملی. اب اندازہ بتاؤ, جو گشت میں ایک نظر پر ہدایت نہیں ملے گی, اللہ کو حاضر رکھ کر بولو بھائی موبائل انگلی کر لیتے تو ہدایت ملتی نہیں. آج ہمارے گشتوں کے بعد افراد بیان میں کیوں نہیں پڑھتے؟ سنو, ہماری گشتوں کے اندر تو روحانیت ختم ہو گئی. پہلا ہمارے پرانے ساتھی اللہ کے شکر سے آج بھی موجود ہیں, یہ گواہی دے سکتے ہیں. پہلے ہم لوگ موبائل آنے سے پہلے جب گشت کرتے تھے, گشتوں میں ساتھی 50 ساتھی آتے تھے. نہیں آتے تھے کیا بھائی؟ ارے بولو بھائی آتے تھے نہیں آتے تھے؟ ارے تم لوگ گشت جانتے نہیں جانتے بھائی, یہ لوگ پرانے کی نہیں ذرا بولو بھائی. ساتھی جب جماعت میں تو گئے ہوں گے نا سبھی. گشت میں جب جاتے ہیں پہلے اصل میں ان میں کوئی بھی سفید داڑھی والے کھانا نظر نہیں, زیادہ 50 نظر آ گئے. بقیہ تو بہرحال وہ زمانہ موبائل کے زمانے میں لگے ہوئے ساتھیوں کو نہیں معلوم. جو موبائل کے زمانے سے پہلے لگے ہوئے ہیں وہ ساتھی اچھی طرح جانتے ہیں. ہم یہ کہہ کر بھیجتے تھے ساتھیوں کو, ارے نہیں ان کو لے جا کر مسجد چھوڑ کر آؤ, ان کو لے جا کر مسجد چھوڑ کر آؤ, ان کو لے جا کر مسجد چھوڑ کر آؤ. درمیانی بات میں 50 ساتھی جڑ جاتے تھے. 50 ساتھی 100 ساتھی درمیانی بات میں, اور جماعت آ رہی ہے چھوڑ نہیں جا رہی ہے, آ رہی ہے چھوڑی جا رہی ہے. اور ہم لوگ مظفر نگر وغیرہ میں جب گشت کرتے تھے, گشت کے بعد واپس آتے ہیں ایک ہجوم ساتھ میں, ایک 50 ساتھی تو گئے, 50 ساتھی ساتھ میں آئے. اور ماشاءاللہ گشت کے بعد جو بیان ہوتا تھا وہ بیان میں نئے ساتھی بیٹھتے تھے, اچھی طرح معلوم ہے نئے ساتھی بیٹھتے. اب وہ 15 سال پہلے کے صورت کالے صورت سفید ہوگی, بہت صورت آ جائے گا, بدلے نہیں, کوالٹی بدلی نہیں, کوانٹٹی بدل گئی, داڑھی چھوٹی کی تو بڑھ گئی, کوالٹی ووچ مٹیریل, چہرہ بدل گیا. پہلے ذرا جوان تھے بوڑھے ہو گئے, لیکن وہ بیٹھے 15 سال سے بھی انہوں بیٹھے تھے. بس افراد نہیں بدلے. کیوں نہیں بدلے؟ اس لیے نہیں بدلے کہ ہمارے گشت سے روحانیت نکل. سب سے پہلی بات, گشت ہمارے کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. گشت ہمارے کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اللہ کے واسطے ریڑھ کی ہڈی مت توڑا کرو, ریڑھ کی ہڈی مت توڑا کرو, ریڑھ کی ہڈی مت توڑا کرو. جو بھی گشت ہے, چاہے عمومی ہو یا خصوصی ہو, تشکیلی ہو, تعلیمی ہو یا اصولی ہو, کسی بھی گشت میں آج قسم کھاؤ اللہ کے گھر میں فون بند کر کے جائیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھنا کام کی ترقی. یہ جوڑا گیڑا یہ سب کیوں ناکام ہو جا رہے ہیں؟ دجالی فتنہ موبائل کی وجہ سے. دجالی فتنہ, ایک بزرگ صاف کہنے لگے, جب تک مخلوق سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوگے مخلوق کو
اللہ سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. ایک کچھ وائی فائی لگتی 100 دو وائی فائی آنے لگتے فون کو. تو نہ فون کی مثال سے جلدی بات سمجھ میں آتی اس واسطے بول رہا ہوں. ایک کچھ وائی فائی ایک وائی فائی دوسری وائی فائی کو کنیکٹ دینا بولے تو ڈسکنیکٹ. فرسٹ کو تمہیں کرو ڈسکنیکٹ, سیکنڈ کو کرو کنیکٹ, سیکنڈ کو کرو ڈسکنیکٹ, تھرڈ کو کرو کنیکٹ, تھرڈ کو کرو ڈسکنیکٹ, فورتھ کرو کنیکٹ, تب جا کر وائی فائی لگتی ہے. اسی طریقے سے آج اگر مخلوق کو اللہ کے بندوں سے اللہ سے ملانا چاہتے ہو تم پہلے بندوں کی بندگی چھوڑو. اور یہ جماعت جو اس وقت اتنی بڑی جماعت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اگر یہ جماعت عہد کر لے انشاءاللہ ہم دعوت کا کام ویسے کریں گے جیسے ہم ہمارا کابر کے زمانے میں کرتے تھے. پھر اللہ ایسے ہی برکات لوٹائے گا جیسا کابر کے زمانے میں برکات موجود تھی. کریں گے انشاءاللہ. اصحابیت کے زمانے کے وہ ضرورت اس میں. اکابر کے زمانے میں موبائل تھے کیا بھائی؟ تھے کیا موبائل؟ جلدی جلدی بولو, تھے کیا؟ نہیں تھے. اور جب سے موبائل آیا 3 چیزیں بند ہو گئی. نمبر 1 اخلاص, نمبر 1 نمبر 2 رونا بند, رونا بھی بند. رونا آتش نہیں. کہاں رو رہے؟ پہلے جماعت میں گئے ہوئے لوگوں کو پوچھو تہجد میں کتنا پڑھتے تھے ساتھیاں. ہمارے ساتھ جیسا چین اسموکر ہوتا ہے ویسا چین ڈرنکر ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہتا ہوں. فاروق اس کا نام تھا. ہم جب پڑھ رہے تھے اس زمانے میں ہبلی کے لیے جماعت نکل رہی تھی, عشرے کی جماعت. اس وقت میں وہ بیچارے کو گٹر سے لایا گیا, اسے پانی نہلایا گیا, طلبا کے کپڑے پہنایا گیا, اس کے بعد درست کیے گئے. پھر اسے کہا گیا اے فاروق جماعت جا رہی, جاؤ جی. اے جماعت چلو جی, جماعت میں جائیں گے, چلو جی. بنگلور کی زبان ہے وہ جی, بنگلور اسٹائل میں چلو جائیں گے, چلو جی. نکل گیا وہ. میرے پاس پیسے سب نہیں بھائی, پیسے میں کو چھوڑو جی, ہمیں لیں گے پیسے, چلو جی. مولانا نعیم اللہ الدین صاحب کی محنت کی, ان کی محنت سے وہ جماعت نکلا. لیکن میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کا جس وقت تذکرہ آتا اور ایک مرتبہ اسے کہا گیا فاروق دیکھو جی تمہارا نام حضرت عمر فاروق کے نام سے رکھے سو. اور وہ واقعہ پڑھتے ہوئے اتنا روتا جس کے حد نہیں, اور تہجد گزار بن گیا. رات کو 3 بجے ہچکیاں اٹھ کر دیکھ کیا رہے ہیں. یہی وہ ہبلی کی مساجد ہے, یہی وہ ہبلی کا مرکز ہے جو شہادت دے سکتی ہے اس بات کی طرف وہ مسجد کہ وہ اللہ کا بندہ ہر کونے میں آنسو بہایا ہے, ہر کونے میں آنسو بہایا, اتنا بہایا یا اللہ میرا نام بھی فاروق, لیکن کیسی غلیظ زندگی گزارو نا میں, ہمیشہ پینا. وہ بھی 1-2 سال نہیں, 30-35 سال کا ڈرنکر. روتا تھا, بہت روتا, اور اسی وہ بار بار کہتا وہ عمر فاروق کا قصہ پڑھو حضرت, عمر فاروق کا قصہ پڑھو حضرت. واقعہ پڑھنا رونا, واقعہ سننا رونا. واپس آئے, ہمارے یہاں ماہانہ مشورے میں خوب کھلاتے تھے, بکرے کاٹتے تھے, اور وہ بیچارہ بکروں کا قصائی ہے. وہ اسے کہا فاروق بھائی جی بکرا ذبح کرنا, جی ماہانہ مشورہ, جی ضرور. وہ بیچارہ آیا, ماہانہ مشورے کے لیے بکرا ذبح کیا, اور پھر چلا, ٹکڑے مارا, پھر پکوان چل رہا تھا, پکوان میں جو کچھ ساتھ دینا تھا دیا. اس کو صبح جا کر 2 دن میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی سینے میں, اس لیے کہ ڈرنکرز کو فوراً جب چھوڑ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ تکلیف ہوئی, اسے ہاسپٹل کو لے گئے,
اللہ کا پیارا ہو. اللہ 30-35 سال کے بے نمازی اور گنہگار کو جب ہدایت دینے پہ آتا ہے صرف 12 دن پہلے ہدایت، 12 دن پہلے ہدایت. کس کی برکت؟ دس کی برکت، تعلیم کی برکت، دعا کی برکت، تہجد کی برکت، ذکر کی برکت، فکر کی برکت. وہ برکت کی وجہ سے 12 دن میں اللہ موت سے پہلے ہدایت دے کر ولایت کی موت اللہ نصیب کیا. تہجد کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے. لیکن ہم لوگ وہ اسی مقدس کام کو بے اصولی کے ذریعے سے تباہ کر دیں. ایسے تباہ کیے، ایسے تباہ کیے، ایسے تباہ کیے، کام کی روحانیت نکل گئی. چلے میں جا رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، سب چلا رہے کچھ نہیں چلے میں. وہاں چلا رہا ہوں، وہاں چلا رہا ہوں، وہاں چلا رہا ہوں، وہاں چلا رہا ہوں، وہاں چلا رہا ہوں. جاتے ہی مدد صاحب جی چارجر کہاں ہے کہ وہ سکرات میں نہیں ہو، جلدی آکسیجن رکھنا، سکرات میں ہو جلدی آکسیجن رکھنا. چارجر پوائنٹ کا ہے، چارجر پوائنٹ کا ہے. کورونا لگے سکا سب کو کیا ہے ایسا موبائل خود کی سکرات تیار دے رہی، موبائل کی سکرات کی فکر. توبہ کرو، طلاق دے اسے. جتنا استعمال کرنا اتنا استعمال کرو گے عافیت، نہیں تو آفت ہی آفت. اس لیے میں یاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے دعوت کا مبارک کام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کام کو بدنام کرے، اس کام کو نہ بگاڑے. وہ بگاڑنے والی غلیظ فہرست میں ہمارا نام نہ چلے. کل کا دن ہمارا قابل پوچھیں گے، او دعوت کے کام کو بگاڑنے والوں کہاں ہو تم؟ حضرت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. کتنی بڑی شرمندگی کی بات. او دعوت کے کام کو بچانے والوں کہاں ہو تم؟ تب ہمارا نام آئے، تب فہرست میں ہمارا نام چلے. اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. خطیب کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ مدد کر اس بندے کی جو تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے. ان نیک اور برگزیدہ بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ تباہ کر، برباد کر اس کو جو تیرے نبی کے دین کو تباہ کر دے، اور ویسے منحوس اور بدبخت لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا. اور یہ موبائل والے تباہ کرنے والے تو انشاءاللہ بچانے والوں میں ہوں گے، تباہ کرنے والوں میں ہوں گے. کون کون؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کب تک؟ بے موت تک انشاءاللہ. تباہ نہیں کریں گے دعوت کو. دعوت بزرگوں کی امانت ہے، دعوت قرآن کا پیغام ہے، دعوت قرآن پاک کے احکام کی محنت ہے، دعوت سنت کی افشا ہے، دعوت سنت کی تشہیر ہے، دعوت سنت کا ترجمان ہے. دعوت سے تحفظ مدارس، تحفظ مساجد، تحفظ خانقاہ مقصود ہے. مولانا انعام حسن صاحب اپنے زمانے میں رات کو گشت کرتے تھے، مرکز میں رات کو کرتے تھے. عمر صاحب کو مرتبہ بلایا اور کہنے لگے، مولانا ہمارے ساتھیوں سے رونا بند ہو گیا، ہمارے ساتھی اللہ سے مانگنا چھوڑ دیے. ہمارے ساتھیوں سے کہیں وہ رات کا رونا اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ فتنوں کو ہٹا دے گا. اور آج یہی اسی کی کمی ہے، تہجد کی نماز کی کمی ہے، اللہ سے رونے کی کمی ہے، اللہ سے لو لگانے کی کمی ہے، اللہ کے ذکر کی کمی ہے. کل میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا وقت کا دامن بہت تنگ ہے، ورنہ تو میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. لا تقوم الساعة في الارض. اللہ اللہ کا جو لفظ ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کہنا کافی ہے. علماء نے عجیب بات فرمائی، لا تقوم علامات الساعة.
نیوز آج کا کیا نیوز ہے؟ کیا نیوز؟ حضرت نے فرمایا خبر کو دیکھو اخبار کو نہ دیکھو. خبر نہ پڑھو خبر پڑھا کرو. اخبار جھوٹے ہیں، سچ صرف اللہ ہے. اللہ کی خبر سچی ہے، ہمیشہ سچی رہے گی. خبریں آج ہے کل بدل جائیں گے. کل کا پیپر آج لاؤ تو پڑھتی ہے تمہیں کی بھی نہیں پڑھتے. صبح کی خبر لگا پڑھا تو نہیں پڑھتے. کیوں؟ شام کے پیپر لاؤ گئی کیوں؟ صبح کا پرانا جی وہ اب کیا ہوا وہ بولو پتا نہیں چلتا بھائی. پرانی خبریں کوئی نہیں دیکھتا. پرانے نیوز پیپر پوسٹر رکھ لیتے ہیں کیوں؟ پورے جھوٹے. ہوگا پاسٹ. دا پاسٹ از پاسٹ. اس لیے میرے بھائیوں وہ خبروں کی کوئی حقیقت نہیں. تمام دنیا کے مسائل کا حل اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی دعوت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ ہی ان تمام مسائل کا حل ہے. یہ کہنے میں ہے آج بھی ہمارے ساتھ کی زبان پر کہ انہیں کر رہا انہیں کر رہا انہیں کر رہا. علماء کہتے ہیں هو الذی اضحک وابکا. ہنسانے والی ذات اللہ کی، رلانے والی ذات اللہ کی. آج تو رو رہا ہے، رونے کے اسباب اللہ نے پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ہنسنے کے اسباب چھوڑ دیا. ہنسنے کے اسباب چھوڑے گا، رونے کے اسباب بڑھیں گے. جب رونے کے اسباب کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہنسنے کے اسباب شروع کر. ہنسنا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی عافیتوں کو، اللہ کی مغفرتوں کو، اللہ کی حسن اور خوبیوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہو تو اللہ کو غضب کو روکو، اللہ کے غصے کو روکو، اللہ کی ناراضگی کو روکو، اللہ کے اس لعنت کو روکو جو ہم پر اترنے والی ہے. اس کو روکنے کے لیے رحمت ہے. لعنت کو روکنے والی اور رحمت والی محنت دعوت کی محنت ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ سب کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں دم نہیں انشاءاللہ نو دم. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. سچ مچ کرو گے انشاءاللہ؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ دیکھیے ارے صحیح کرو گے نا؟ اللہ پر بھروسہ کرو. اور اللہ پر بھروسہ کرتے بتاؤ کون کون کہاں سے کتنی جماعتیں دو گے. افراد بھی بتائیں، جماعتیں بھی بتائیں. کون کون کہاں سے کتنی جماعتیں دو گے بتاؤ. تو چلو جلدی بولو. ہمت ہم اپنی مسجد سے اتنی جماعت، ہم اپنی مسجد سے اتنی جماعت، ہم اپنی مسجد سے اتنی جماعت. بتاؤ کون کون کتنی جماعتیں دو گے. جو کھڑا ہوگا پہلے پورا کھاتے کا ثواب اس کے نام پر. چلو جلدی چلو بسم اللہ کرو. جی ماشاءاللہ. کتنی جماعت؟ ایک. ماشاءاللہ. کون سی مسجد ہے؟ واہ 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 اللہ قبول فرمائے. ہمیں بتاؤ جلدی بتاؤ. جی فاطمہ مسجد سے جماعت کون ہے بھائی؟ ماشاءاللہ. اور بولو بھائی جلدی بولو. سجا کی جماعت. جی سجا. ماشاءاللہ. اور بولو بھائی اور بولو. واہ 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 واہ. جی ہری مسجد علی مرتضیٰ سے جماعت. جی ہاں بھائی. نورانی مسجد سے جماعت. جی ہاں سنو. عرفات. ماشاءاللہ. جی بھائی. جی ارے واہ واہ واہ. کٹ پربھا. ہاں جی مدینہ مسجد سے. جی مسجد صحابہ سے جماعت. جی ہاں فرماؤ. ابو ہریرہ سے جماعت. آپ کی کون سی ہے بھائی؟ ہو بھائی. جی مجگر محلہ. ارے موجگر محلہ. اللہ قبول جماعت کے واسطے وہ سب بولے تھے. جی بولو بھائی. مرکز. جی ہاں. جی حضرت مرکز. ارے مرکز سے جو جماعت اللہ وہی فرمائے. مدینہ مسجد الرحمی. اور بولو. جی مینا مسجد سے. ہاں بھائی. اور بولو. ارے جلدی بولو بھائی. رکنا نہیں. نان اسٹاپ بولتے
مفتی صاحب جی آج سے 2 جماعتیں نقد ہیں. ارے واہ واہ واہ، آج سے 2 جماعتیں نقد ہیں. وہ ذرا ہستیاں کھڑو تو ذرا دیکھیں گے. ان کو ایک بستی میں روکے تھے, اچھا آج روکے ہیں. اللہ اللہ، ایک بستی میں رکے ہوئے ہیں، نقد 2 جماعتیں ہیں. اللہ ان کو عمر میں برکت دے، صحت دے، طاقت دے، ہمت دے. اللہ خوب ہدایت کا کام ان سے لے. اللہ ان کے ذریعے سے خوب جماعتیں نکلوائے. اور بولو اور بولو ماشاء اللہ. کون سی مسجد چھوٹ گئی بھائی؟ کون سی چھوٹ گئی؟ بہت ساری چھوٹ گئی. 8 مسجدیں چھوٹ گئی. نہیں کتنی چھوٹی؟ 8 مسجد. دیکھیں سمجھ گئے معلوم نہیں. عثمانیہ مسجد, عثمانیہ مسجد اللہ قبول فرمائے بھائی، اللہ آسان فرمائے. جی حضرت. اچھا مبارک مسجد, مبارک مسجد اللہ مبارک فرمائے. جی حضرت. اچھا یہ حضرت کھڑے ہیں. یمامہ, یمامہ مسجد امامہ. مدینے کی مسجد کا نام ہے مسجد امامہ. ماشاء اللہ، جہاں حضور جا کر صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے، پانی طلب کرنے کی دعا پڑھتے تھے. جی حضرت. لکڑ محلے کی مسجد اللہ قبول فرمائے. جی حضرت. ہدایت, واہ واہ واہ، ہدایت سب سے آخر میں مل رہی نا. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آخر میں مل رہی ہے، آخر سے بول رہے ہیں. واہ 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 واہ. اللہ اس ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے. جب ملے گی تب بھی غنیمت سنا، کامل کبھی آخر میں نہ ملی وہ سنت کے مطابق اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی مسجد احمد سے جماعت، مکہ مسجد سے جماعت. جی جی مالدار محلہ. ارے اللہ مالداروں کو صحیح بنائے. ماشاء اللہ. اور بولو اور بولو اور بولو. اور ایک مسجد باقی رہ گئی. دیکھیں بند ہو گئی. سن لو اللہ کھول دیا. اللہ کھول فرمائے. اللہ ان کو آئندہ سے جلدی نام خرید کر کے بتا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ حضرت کی بات بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی. لیکن دعوت کا کام جیسے میں نے بتایا امانت داری سے انشاءاللہ ہم کریں گے اور موت تک